ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد جناب عمر نماز فجر کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ کوئی ایسا کام جو ابو بکر نے کیا ہو میں عمر نے نہ کیا ہو، ذرا مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی وہ کام کروں۔ لوگوں نے بتایا عمر ابو بکر کا یہ معمول تھا، وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے سامنے پہاڑی پہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی روٹی ہوا کرتی تھی۔ آپ خلیفہ بن گئے لیکن آپ ابھی تک نماز فجر کے بعد روٹی کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا عمر آپ کے اندر یہ ایک بات ہے جو ابو بکر کے زمانے میں تھی لیکن آپ کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک روٹی لی اور روٹی لے کے نماز فجر کے بعد پہاڑ پر چڑھے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد جناب عمر نے دیکھا ایک شخص غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے یہی وہ شخص ہے جس کے لیے روزانہ ابو بکر روٹی لے کے آتے ہوں گے، یہی وہ شخص ہے جس کی خدمت کے لیے جناب ابو بکر روزانہ نماز فجر کے بعد اس پہاڑ پر چڑھ کے غار کے دہانے پہ آتے ہوں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے روٹی کو توڑا، میں اس کے قریب ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کوئی نہیں، میں نے لقمے کو جب اس کے منہ میں ڈالا اس بوڑھے کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا او بابا تجھے تو نظر کوئی نہیں آتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ ابو بکر دنیا میں نہیں ہے؟ اس بوڑھے نے کہا ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، ابو بکر پہلے لقمے کو اپنے منہ میں چبایا کرتا، اس کے بعد پھر اس لقمے کو میرے منہ میں دیتا۔ آج بغیر چبایا ہوا لقمہ جب میرے منہ میں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج ابو بکر کس کے سوا کوئی اور آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر دنیا سے جا چکا ہے۔